بہت شکریہ ادا کرتی ہے آپ سرکار کے آپ لوگ بہت بھائی جو بھی گاڑی پیچھے آ اگر ہم آئے صاحب کے بھائی سارا تقریب ہے میں کہا نہیں سکتا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله جناب شمسی صاحب کیا خیال ہے؟ یہ مائک موبائل تھوڑا سا نیچے رکھیں. اجازت ہے؟ جی سر جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا کے تمام دوستوں کی تشریف آوری کا گزار ہمارے تمام دوست یہاں تشریف لائے ہیں. اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے سب کے علم میں ہے اور صورتحال تو اچھی نہیں ہے. امن و امان کی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے. جو گورننس ہے اس کا حال بھی سب کے سامنے آ رہا ہے اور معاشی صورتحال تو انتہائی تباہ ہے. اور معیشت کی جو زبوحالی ہے اس کا شکار عام لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں اور مڈل کلاس لوگ. جو بالادست طبقات ہیں وہ تو اس طرح کے بحرانوں میں مزید اپنی جائیدادیں بناتے ہیں, مزید موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور پھر دولت سمیٹ کر دبئی میں پراپرٹیز خرید لیتے ہیں. مڈل کلاس لوگ کہاں جائیں, تنخواہ دار لوگ کہاں جائیں, مزدوری کرنے والے کہاں جائیں, اپنے بچوں کی تعلیم کیسے مکمل کریں؟ 77 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تعلیمی صورتحال خراب ہو رہی ہے. جن سرکاری اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں غریب اور مڈل کلاس بچے پڑھ لیا کرتے تھے اور بحیثیت مجموعی تعلیم غریب اور امیر سب کو ایک جیسی ملا کرتی تھی, اب تعلیم کو بھی ایک کموڈیٹی بنا دیا ہے. قابل خرید چیز ہے, قابل فروخت چیز ہے. اب اس کے لیے بھی جس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے اتنی اچھی تعلیم ملے گی. اور 77 سال کوئی جاہلوں کی حکمرانی نہیں رہی پاکستان سے, لیکن پڑھے لکھے جاہلوں کی ضرور حکمرانی نہیں. جن لوگوں جو بیوروکریسی, جو ڈکٹیٹرز اور جو نام نہاد سیاستدان خود اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور ملک سے باہر اس کا انتخاب کرتے ہیں, وہ قوم کے بچوں کو جاہل بنا رہے ہیں. 2,62,00,000 بچے اس وقت ایسے ہیں 5 سال سے 15 سال تک کے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے اور وہ اسکول میں نہیں ہے. اور دن بدن یہ صورتحال خراب ہو رہی ہے. کئی طرح کے نظام موجود ہیں, طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے. بہت شور سنا تھا ہم نے کہ یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے گا, لیکن یکساں نظام تعلیم کہاں ہے؟ ہر ایک کے لیے الگ الگ اسٹیٹس ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں تعلیم مشکل سے مشکل تر کر دی گئی ہو, جس میں صحت کی سہولتیں لوگوں کو میسر نہ ہو, جس میں لوگوں کو امن بھی خرید کر حاصل کرنا پڑتا ہے, گارڈ رکھنے پڑتے ہیں, جو سرکاری ادارے ہیں, پولیس ہے, اس کا یہ نظام لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر رہا. جس ملک میں بنیادی ضروریات کی چیزیں ان کا حصول مشکل سے مشکل ہو, اس ملک میں حکمران طبقہ ٹیکسوں کا بوجھ بھی انہی عام لوگوں پر ڈال رہا ہے, خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بجٹ تو ابھی پیش ہوا ہے اور بجٹ پیش ہونے کے بعد پیٹرول کی قیمت بڑھی, گیس کی قیمت بڑھی اور مزید بتایا جا رہا ہے کہ IMF مزید تقاضے کر رہا ہے, ڈو مور کہہ رہا ہے. جو غلام ہوتے ہیں انہوں نے پہلے بھی ڈو مور کے نتیجے میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, اس جنگ میں پاکستان کو دھکیل دیا جو ہماری جنگ نہیں تھی, برباد کر کے رکھ دیا. 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا, 70,000 سے 1 لاکھ تک کا اسٹیمیٹ ہے کہ لوگ شہید ہوئے. دہشت گردی پروان چڑھی, بلیک واٹر, CIA, را سب گھس گئے پاکستان میں اور یہ ڈو مور کا مطالبہ پورا کرتے رہے. اور اب یہ معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں ڈو مور کہا جاتا ہے کہ مزید ٹیکس لگاؤ. ابھی جو تنخواہ دار طبقہ ہے جس نے
گزشتہ سال 375 ارب روپے انکم ٹیکس کی صورت میں دیا. یہ تو وہ ٹیکس ہے جو وہ اس کی سیلری سے کٹ جاتا ہے, اور اس میں بھی جو ٹیکس کٹ رہا ہے اس کے بعد جو مزید ٹیکس بجلی کی قیمت کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں اس پہ ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے, صابن پہ لگا ہوتا ہے, مختلف قسم کی یوٹیلیٹیز پہ لگا ہوا ہوتا ہے, گیس کے بل میں لگا ہوتا ہے, وہ الگ ٹیکس ہے. تو اس تنخواہ دار طبقے سے تو آپ نچوڑ رہے ہیں, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب سے اور ان کے وزیر خزانہ صاحب سے, جو ان کے پتہ نہیں کتنے, تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا؟ آپ کو اگر ٹیکس جمع کرنا ہی ہے اور آئی ایم ایف کے اہداف پورے کرنے ہیں اور ٹیکس کے جو بجٹ کے اہداف پورے کرنے ہیں, تو یہ جو بڑے جاگیردار ہیں جن کی زمین 50 ایکڑ سے زیادہ, 100 ایکڑ سے زیادہ, 1000 ایکڑ سے زیادہ, 1000 ایکڑ پر مشتمل, یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے. آپ لوگوں کی سمیں بند کر کے اگر پاکستان میں ایک افراتفری پیدا کر رہے ہیں تو یہ سارے عوام کی سمیں بھی بند کر دیں تو آپ 30% ہدف بھی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ جو 1.5% طبقہ ہے جاگیرداروں کا, ان کی سمیں بند کر دیں اور ان کی زمینوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں تو اس سے کہیں زیادہ پیسے جمع ہو سکتے ہیں. پھر اس دور میں کہ جب آپ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں اور آپ بجلی کے بل جس طرح سے یہ آ رہے ہیں, یہ بموں کی صورت میں لوگوں کے اوپر گر رہے ہیں, بہت پریشان ہو گئے پاکستان کے عوام کے, کریں تو کریں کیا, کہاں جائیں. ایسی صورتحال میں آپ اپنی ممبرانی اسمبلی کے الاؤنسز میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ جو اگر 10 روپے کلو میٹر ان کا آنا پڑتا تھا, وہ جو اتنا بڑا شاندار کارنامہ انجام دیتے ہیں اسمبلی میں آنے کا, اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, فارم 47 کی پیداوار اکثریت, ان کے 10 روپے سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا فی کلو میٹر, اور مزید الاؤنسز بڑھا دیے. پھر آپ نے سول اور فوجی بیوروکریسی کو یہ اعزاز بخش دیا کہ وہ جائیداد کی منتقلی کریں گے تو ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا, عام لوگ کریں گے تو ٹیکس لگے گا. ججز کے الاؤنسز بڑھا رہے ہیں اور کسی کو پریشانی نہیں ہو رہی. کوئی طبقہ نہیں ہے ایسا جو آ کر کھڑا اور کہے, کوئی جنرل کہہ دے, کوئی بریگیڈیئر کہہ دے, کوئی جج کہہ دے, کوئی سیاستدان کہہ دے کہ نہیں یہ برات ہمیں نہیں ملنی چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کی قوم جب مشکل میں ہے تو ہم کیوں نہیں مشکل میں جائیں, بلکہ ہم اپنی پچھلی برات کو بھی کم کر دیتے ہیں. لیکن اپنی برات کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس میں اضافے پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مڈل کلاس, تنخواہ دار, عام آدمی, کسان, مزدور سب پس رہے ہیں. کسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا, کہا گندم اگاؤ ہم خریدیں گے, نہیں خریدی. پھر کہا کہ سبسڈی دیں گے, نہیں دی. پھر کہا کہ قرضہ دیں گے, نہیں دیا. اور اس کے نتیجے میں یہ اعتماد, یعنی ایک شعبہ تھا زراعت کا جو ذرا بہتر چل رہا تھا, اس شعبے پہ بھی جب انہوں نے یہ سلوک کیا ہے, کپاس کی فصل 20 سے 30% کم اس کی جو ہے وہ بوائی ہوئی, آپ اندازہ لگائیں. تو یہ کس کرائسس میں ہمیں اب زراعت کے لحاظ سے بھی ڈالنا چاہتا ہے یہ حکمران طبقہ. آپ کسی چیز کو اٹھا کر دیکھیں, بجلی کا بل ہے 200 روپے یونٹ تک, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا 300 روپے یونٹ تک بجلی فری کر دیں گے. اور پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم نان ایشوز کے اوپر سیاست کرو. جب یہ دیکھا ہے کہ ملک دشمن بجٹ پیش کر دیا, پاس ہو گیا, تو اب یہ نورا کشتی کبھی ایم کیو ایم پی پی کے درمیان ہوگی, کبھی پی پی نون کے درمیان ہوگی, نورا کشتی کریں گے اور پھر اتفاق رائے پیدا کر کے بجٹ بھی پاس کریں گے, سارے قانون پاس کر دیں گے جو عوام دشمن ہوں گے, اور پھر دوبارہ لڑنے لگ جائیں گے. تو یہ تماشا پہلے چل جاتا تھا. آج کے اس دور میں آپ پاکستان کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اب آپ جتنا بھی چاہیں اشتہارات دے لیں ٹی وی پر یا اخباروں میں, اب سوشل میڈیا آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, ٹویٹر بھی بند کر دیا پھر بھی نہیں ہو رہا. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا امیج بنانا چاہتے ہیں پاکستان کا؟ حتی کہ عزت قانون بھی لے آئے تب بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. اس لیے کہ بھائی کیا بات ہی نہ کریں, گونگے ہو جائیں لوگ. یعنی اتنے آپ کے اعمال ہیں کہ اگر آپ ہر چیز پہ پابندی لگا دیں گے تو پھر لوگ بات ہی نہیں کریں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے, اس ظلم پر خاموش رہنا بھی بہت بڑا جرم ہے. میں حیران ہوں کہ اس کا پولیٹیکل پارٹیز, کوئی پارٹی اپنے انٹرنل مسائل کا شکار ہے, کوئی پارٹی اس کو سیٹیں چاہیے, کسی کو ریزرو سیٹیں چاہیے, کوئی یہ ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہاتھ اور کڑوا کڑوا تو دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ فیشن بنا لیا
کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں تاکہ پاپولر ہو اور برات ساری حاصل کر لیں وہاں سے. یہ بھی فیشن پاکستان میں بن گیا ہے کہ جو ہے نا اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ اب تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو زور سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہا ہے وہ آدمی کس کا ہے. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گار کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ساری صورتحال میں جب لوگ اپنے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں، عوام کے لیے کوئی سیریس قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حق دو عوام کو تحریک شروع کر دی ہے. ہم نے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے اور 12 تاریخ انشاءاللہ یہاں اسلام آباد میں ایک تاریخی دھرنا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ دھرنا شروع کرنے کا ہم نے وقت متعین کر دیا ہے. یہاں ہم بیٹھیں گے، ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے. یہ عوام کا ایجنڈا ہے. یہ تنخواہ داروں کے ٹیکس کو کم کرو، یہ بجلی کی قیمت کو کم کرو، یہ جو بجلی فری مراحت یافتہ طبقے کو مل رہی ہے وہ ختم کرو، یہ بجلی کے اور گیس کے بلوں پر جو ٹیکسز ہیں ختم کرو، یہ پیٹرول کی قیمت پر جو لیوی بڑھاتے چلے جا رہے ہو یہ ختم کرو، قیمتیں کم کرو، عام آدمی کو جینے دو. پینسلوں کے اوپر کلر پینسلوں پہ ٹیکس لگا دیا ظالموں نے. تعلیم پہلے ہی اتنی مہنگی ہے، اسٹیشنری مہنگی ہو جائے، کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ کون سی چیز ہے جو عام آدمی کی ہے جس کو تم جو ہے وہ چھوڑ رہے ہو اور مراحت یافتہ طبقے کی مراحت کم نہیں کر رہے؟ لہٰذا ہم یہ تاریخی دھرنا دینے جا رہے ہیں اور یہ دھرنا صرف ایک اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک دن ہم دھرنا دے دیں گے، ہم بیٹھ جائیں گے یہاں پر انشاءاللہ. اور ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے اور اس سے پہلے پورے ملک میں موبلائزیشن ہو رہی ہے، کیمپنگ ہوگی، لوگوں کو رجسٹر کریں گے کہ جو لوگ بھی اس دھرنے میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس میں اضافی بات یہ ہے کہ ہم تمام طبقہ زندگی سے رابطہ کریں، تاجروں سے، صنعت کاروں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے، طلباء سے، نوجوانوں سے. ہم خواتین کو بھی دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عزت اور احترام کے ساتھ ہم یہاں پر ارینجمنٹ کریں گے اور باوقار طریقے سے ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں یہاں اس دھرنے میں جو شریک ہوں گی انشاءاللہ، اپنی فیملیز کے ساتھ وہ لوگ آئیں گے. اور اس دھرنے میں ہمارا ایجنڈا ہے کہ یہ قیمتیں کم کرو اور یہ آئی ایم ایف کی غلامی کو لے. پہلے لوگ آئی ایم ایف کے کہنے پہ بجٹ بناتے تھے اور چھپاتے تھے، انہیں شرم آتی تھی کہ ہم کہہ دیں گے کہ آئی ایم ایف نے بجٹ بنوایا ہے تو انہیں شرم آتی تھی. ہمارے وزیر اعظم صاحب بالکل کھلے عام یہ کہتے ہیں اور فخریہ کہتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ آج رات کو ہی خوشخبری مل جائے گی کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے تو ہم اس کے پروگرام میں چلے جائیں گے. تو اب یہ ہوتا ہے، غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک چوہے کا معاملہ.